رومیو 4 باب کا تعارف۔ رومیو 4 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں پالوس خدا کے نزدیک مبارک لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک مبارک شخص وہ ہے جس کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جس کے گناہ ڈھانپے گئے۔ پالوس اعلانیہ کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 8 آیت۔ تب پالوس ابراہیم کو ایک مبارک شخص کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ ابراہیم کو بائبل مقدس سے ایک مثالی شخص کے طور پر بیان کرتے ہوئے پالوس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حقیقی اور مبارک ایمان کیا ہے۔ اگر ابراہیم اپنے کاموں سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی کوئی جگہ ہوتی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خدا کی وہ راستہ بازی جو اس نے حاصل کی وہ صرف خدا کے کلام پر ایمان لانے سے ممکن تھی۔ بائبل مقدس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ایمان جس سے کوئی راستہ باز اور مبارک شخص ٹھہر سکتا ہے وہ خدا کے کلام پر سیدھا سادہ ایمان ہے، جیسا کہ ابراہیم کا ایمان تھا۔ اس باب میں پالوس رسول اس بات کے متعلق بیان کرتا ہے کہ کیسے کوئی اپنے دل میں خدا کی راستہ بازی کو اس کے کلام پر ایمان لانے سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں جس نے زمین پر رہتے ہوئے بالکل گناہ نہ کیا ہو۔ مزید برآں ہمارے گناہ اس گھٹا کی مانند بہت گہرے ہیں جو آسمان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عیسائی نبی صحیفہ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے گناہ اور خطائیں گہرے بادلوں کی طرح ہیں۔ عیسائی نبی 44 باب اس کی 22 آیت۔ پس انسانوں میں کوئی بھی اس لائق نہیں کہ یسوع مسیح کی راستہ بازی پر ایمان لانے بغیر خدا کی عدالت سے بچ سکے۔ یسوع نے بپتسمہ پانے اور صلیب پر خون بہانے کے وسیلے خدا کی راستہ بازی کو پورا کیا۔ ہر کوئی گناہ کرتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے اور جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اپنے جسم سے اپنی مرضی کے بغیر گناہ کرتے ہیں۔ مزید برآں ہم گناہ سے واقفیت کے بغیر ہی گناہ کرتے ہیں اور اس لیے عدالت میں آنا ہمارا مقدر تھا۔ ہر ایک کو یہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اگر ایک شخص کے اندر ذرا سا بھی گناہ موجود ہے تو بھی وہ خدا کے انصاف کے مطابق مر چکا ہے۔ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 23 آیت۔ اور اسی لیے ہمیں خدا کی شریعت کو سمجھنا اور ایمان لانا چاہیے۔ ضرور ہے کہ جو گناہ ہم اپنے کاموں اور عقل سے کیے ہیں ان کی اجرت ادا کی ہے، اور جب گناہوں کی مزدوری ادا کر دی گئی جائے تو گناہ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس بات سے قطع نظر کہ ہم کتنی سخت کوشش کرتے ہیں، اگر ہم نے ابھی تک گناہ کی اجرت ادا نہیں کی ہے تو گناہ کی عدالت کا سامنا جوں کا تو پڑا ہے۔ کیا ہمیں جاننا چاہیے یہ ہے کہ ایک شخص جو یسوع پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن گناہ آلودہ ہے تو ایسا شخص اپنے گناہوں کے لیے عدالت میں آئے گا۔ ہم جس دنیا میں آباد ہیں وہاں ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ، ظاہر اور پوشیدہ گناہ، جانتے ہوئے اور غیر دانستہ طور پر گناہ کیے جانے والے گناہوں کا ایک سیلاب بہتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے شمار کی وجہ سے خدا کی شریعت کے مطابق اپنی موت کا اقرار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سب گناہ ڈھانپے جائیں، تو اسے چاہیے کہ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ذریعے گناہوں کی معافی حاصل کرے، جو پانی اور خون اور روح القدس کے وسیلے ملتی ہے۔ ہر کوئی جو خدا کی راست بازی پر ایمان لے آیا ہے وہ گناہوں کی معافی کو حاصل کرنے کے قابل ہے اور پرستش کی قربانی کو بپتسمہ اور خون پر ایمان لانے کے وسیلے مناسب طور پر ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند پیشتر سے ساری دنیا کے گناہوں کو، جس میں میرے گھٹا کی مانند گناہ بھی شامل ہیں، اپنے بپتسمہ اور خون اور مردوں میں سے جی
مردوں میں سے زندہ ہونے کے ذریعے اٹھا چکا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہے جو ہمیں ابدی زندگی عطا کر چکا ہے۔ اگر یسوع مسیح نے سب گناہوں کو دریا یردن میں یوحنا بپتسمہ لینے کے ذریعے اور صلیب پر جان دینے کے وسیلے نہ اٹھا لیے ہوتے تو ہمیں گناہ کی مزدوری جہنم کی موت کی صورت میں ادا کرنی ہوگی، اور اگر اس نے ہمارے سب گناہوں کو مکمل طور پر نہ مٹا ڈالا ہوتا تو پھر کیسے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ جب ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو پھر کیسے ہم خدا کے پاک خدا کے نام لے کر اس کے نزدیک آ کر اس کے نام کو مبارک کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ کہتے ہوئے اس کی راستہ بازی کے لیے پرستش کی قربانی ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے سب گناہ مٹا ڈالے جبکہ گناہ ابھی تک ہمارے دل میں موجود ہے؟ نہیں، لیکن اب ہم اس کی راستہ بازی میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہم خدا کی راستہ بازی کی اس نعمت پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ پالس رسول نے فرمایا، جو کچھ خدا نے کیا ہم اس پر ایمان لانے سے خدا کی راستہ بازی کو حاصل کر چکے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راستہ باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستہ بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستہ باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راستہ بازی گنا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 1 سے 5 آیت۔ یہاں پالوس وضاحت کرتا ہے کہ ابراہیم کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہوئے کیسے راستہ بازی کو پانا ہے۔ یہی ہر ایک کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے کام کی مناسبت سے مزدوری حاصل کرے، تاہم یہ مکمل طور پر خدا کی نعمت ہے کہ نہ کہ ہمارے کاموں کی مزدوری، کیونکہ ہم نہ تو کسی نیکی کے وسیلے اور نہ ہی خدا کے نزدیک کامل زندگی گزارنے کے باعث راست باز ٹھہرے، بلکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے ذریعے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ پالوس رسول نے کہا، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ کیسے کوئی گناہ گار یسوع مسیح کے بپتسمہ اور قربانی کے خون کے وسیلے گناہوں سے مخلصی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نجات ان سب کو جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں گناہوں کی معافی کے مبارک نعمت کے طور پر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ گار کی نجات غیر مشروط نعمت ہے جو خدا کی راستہ بازی کے وسیلے مہیا کی گئی ہے۔ ہر کوئی جو گناہ گار پیدا ہوا ہے اس کے پاس گناہ کے سوا کوئی دوسرا انتخاب نہیں، اور نہ ہی خدا کے نزدیک یہ اقرار کرنے کے سوا کہ وہ یقینی گناہ گار ہے کوئی دوسرا انتخاب نہیں ہے۔ اس طرح کے گناہ گاروں کے گناہ مٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ محض چند غالب آنے والے مسیحی تعلیمات پر ایمان لانے کے ذریعے بڑی مستعدی سے توبہ کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک گناہ گار خدا کے نزدیک اپنی راستہ بازی پر فخر نہیں کر سکتا، اور ہم تو خدا کے سب ایسے جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راستہ بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 24 باب اس کی 6 آیت۔ پس ایک گناہ گار کے پاس خدا کی راستہ بازی پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا انتخاب نہیں، جو ہمارے خداوند کے دریائے یردن پر بپتسمہ اور اس کی فتح مند صلیبی موت کے ذریعے پوری ہوئی تھی۔ صرف تب ہر ایک کوئی خدا کی راستہ بازی پر ایمان لانے کے وسیلے اپنے سب گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو ایک گناہ گار خدا کی راستہ بازی کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ آپ صرف خدا کی راستہ بازی پر ایمان لانے کے ذریعے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔
سب گناہ گار یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے فتح مند صلیبی خون کے وسیلے اس قابل ہیں کہ اس کی راستہ بازی کو پا سکیں۔ اس لیے یہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان ہی ہے جو ہر ایک گناہ گار کے لیے ممکن کرتا ہے کہ وہ گناہ سے مخلصی پا سکے۔ یہی سچائی ہے، یہ خدا کی راستہ بازی کی نعمت ہے۔ پالوس رسول گناہ گاروں کے گناہوں سے نجات پانے کے متعلق بات کرتا ہے۔ پالوس ابراہیم کی مخصوص مثال استعمال کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہے کہ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی ہرگز شریعت کے کاموں پر عمل کر کے خدا کی راستہ بازی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس کی روحانی ختنہ کے کلام پر ایمان لانے کے ذریعے ہی خدا کی راستہ بازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی راستہ بازی ایک سچائی ہے جو انسانی جدوجہد یا کاموں کے وسیلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی راستہ بازی کی نعمت ایسی تھی، آئیں نیچے دیکھتے ہیں۔ آپ اور میں وہ لوگ تھے جن کا ابدی ہلاکت میں جانا طے تھا، لیکن ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے دریا یردن پر یوحنا سے بپتسمہ پانے کے وسیلے ہمارے سب گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ پھر اس نے سب گناہ صلیب پر برداشت کیے، جہاں اس نے سب گناہوں کی مزدوری اپنے خون سے ادا کی۔ یسوع نے اس طرح خدا کی ساری راستہ بازی کو پورا کیا۔ اس کے سب راست کاموں نے خدا کی اس راستہ بازی کو پورا کیا تھا جس نے گناہ گاروں کو ابدی موت سے بچایا۔ وہ جو خداوند کے کلام پر ایمان لاتے ہیں خدا کی راستہ بازی کو پا سکتے ہیں۔ 5ویں آیت بیان کرتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستہ باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راستہ بازی گنا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پالوس خدا کی راستہ بازی کے راستہ کو بے دین کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت کرتا ہے۔ بے دین وہ ہیں جو خدا کے خوف کو نہیں مانتے بلکہ اپنی تمام زندگی میں بد چلنی اور آوارہ گناہوں کو کرتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تمام لوگ گناہ کا ڈھیر میں پیدا ہوئے تھے۔ یقیناً درست ہے۔ مزید برآں یہ بھی درست ہے کہ بنی نوع انسان کی فطرت ہے کہ ان کے پاس گناہ کے علاوہ کوئی دوسرا انتخاب ہی نہیں جب تک وہ خدا کا خوفناک عدالت کو پا نہ لیں۔ تاہم اگر خدا ہمیں بے دین کے طور پر بلاتا ہے اور وہ بے گناہ کے طور پر ہمارے ایمان راست بازی میں شمار کرتا ہے تو خدا کی راست بازی کے علاوہ اسے کوئی ممکن نہ کر سکے گا۔ ہمارا خداوند ہمیں بے دین پکارتا ہے۔ خداوند نے خود دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، جو پرانے عہد نامہ کا آخری سردار کاہن تھا، دنیا کے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا۔ اس نے اپنے فتح مند صلیبی خون سے گناہوں کی اجرت ادا کی اور اس کلام کو پورا کیا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ پانے اور صلیب بھی خون کے ذریعے ہمارے سب گناہوں کی مزدوری خدا کی راست بازی سے ادا کی؟ خدا ان کے ایمان کو جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں شمار میں لاتا ہے۔ یہ ہٹ دھرمی یا اصرار نہیں بلکہ خدا کی راست بازی کی صلح کی ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ ایک شخص کے لیے جو خدا کی راست بازی پر ایمان لاتا ہے تو خدا باپ اس کے حق میں یہ کہتا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، تم میری راست بازی پر یقین کرتے ہو، اب تم میرے فرزند ہو، تم پاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بپتسمہ اور خون کے وسیلے تمہارے سب گناہ اٹھا لیے۔ اس نے گناہ کی مزدوری میں جو کہ موت ہے ادا کر دی ہے۔ وہ آپ کے لیے پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے وہ آپ کا نجات دہندہ اور خدا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہنا جاری رکھے گا کہ میں تمہیں اپنی راست بازی جو میرے بیٹے کی راست باز موت کے وسیلے پوری ہوئی عطا کروں گا۔ اب تم میرے فرزند بن چکے ہو،
میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے پانی اور خون کے وسیلے چن لیا ہے۔ خدا کے نزدیک تمام انسان بے دین ہیں، تاہم ہمارے خداوند یسوع نے ہم بے دینوں کے علاوہ وہ گناہ جو ہم بیشتر سے کر چکے تھے، وہ گناہ جو ہم سے مستقبل میں وقوع ہونے والے ہیں، ایک ہی بار یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ مزید برآں خداوند ان کو جو ان کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اپنی راست بازی کے لباس سے ملوث کرتا ہے، اور اس طرح انہیں ان کے سب گناہوں سے مخلصی دیتا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ گلتیوں کا خط 3 باب اس کی 26 سے 27 آیت۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ہم خدا کے کلام پر اپنے سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم راست باز گنے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم نے خدا کی راست بازی کو کھو دیا ہے۔ یہاں تک کہ بے دین خدا کی نگاہ میں ہیں۔ پس وہ جو خدا کے نزدیک بے دین ہیں، اس نے ان سے وعدہ کیا اگر وہ اس پر ایمان لائیں کہ یسوع نے دریا یردن پر بپتسمہ کے وسیلے ایک ہی بار دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تو اس کی راست بازی ان کی ہو جائے گی۔ در حقیقت خدا نے ہر ایک ایماندار کو اپنی راست بازی عنایت کی ہے۔ ہر کوئی جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتا ہے اس دنیا کے سب گناہوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارا خدا باپ نے ان ایمانداروں کو اپنی راست بازی میں بتایا ہے کہ وہ اس کے فرزند ہیں۔ ہاں، اب آپ بے گناہ ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، یسوع نے تمہیں سب گناہوں سے مخلصی بخشی ہے۔ تم راست باز ہو، تم اپنے سب گناہوں سے رہائی پا چکے ہو۔ اگر ہم بے دین ہیں تو بھی خدا ہم پر مہر کرتا ہے کہ ہم راست باز ہیں۔ خدا کی راست بازی ابدی ہے۔ خداوند یسوع نے حقیقتاً ساری انسانیت کے لیے عظیم کام کیا ہے۔ اس دنیا کے لوگوں نے خدا کی راست بازی کے وسیلے دنیا کے سب گناہوں سے رہائی پائی۔ خدا نے بے دین لوگوں کی روحوں کو اور ان کے ایمان پر نگاہ کر کے اپنی راست بازی میں راست باز گنا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا، کیونکہ وہ خدا کی راست بازی کی نعمت کو ایمان لانے کے وسیلے حاصل کر چکا ہے۔ خدا ہمیں پوچھتا ہے کیا آپ دیانتدار ہیں؟ پھر ہم اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ہم بے دین ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں تو ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ یسوع نے گناہ گاروں کے لیے بپتسمہ لیا، صلیب پر خون بہایا، اور یہ خدا کی راست بازی تھی، نہ کہ ہماری اپنی کوشش، کہ اس نے دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تاہم ہم وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ شریعت کی تکمیل بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ہم نہ تو کبھی شکر گزار ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی راست بازی پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہر کوئی جو خدا کی راست بازی پر ایمان لاتا ہے بے دین کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ وہ وہی خدا کی راست بازی کی نعمت کو حاصل کرتا ہے۔ خدا کی راست بازی نعمت کے طور پر ان کو جو یسوع مسیح کی مخلصی اور عدالت پر یقین رکھتے ہیں دی گئی۔ لیکن جو خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے خدا کی سب نعمتوں اور فضل سے محروم رہیں گے۔ یہاں تک کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے راست باز شخص کے لیے بھی آج اور کل خدا کی اس راست بازی کو جو یسوع نے قائم کی حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، تو بھی جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم گناہ پر مکمل طور پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کی اس خوشی کی بشارت کو روزانہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے بپتسمہ صلیبی خون کے وسیلے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ ہر مرتبہ جب ہم خوشی کی بشارت سنتے ہیں تو یہ ہماری روحوں کی تازگی دیتی ہے اور ہمارے دلوں میں بہنے والی قوت کو کمک پہنچاتی ہے۔ کیا آپ اب اس عبارت کو سمجھتے ہیں؟
مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستہ باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راستہ بازی گنا جاتا ہے۔ کتاب مقدس اس دنیا کے سب لوگوں کو مخاطب کرتی ہے۔ بائبل مقدس ابراہیم کی مثال کے وسیلے تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیسے ہر کوئی خدا کی راستہ بازی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کام کرنے والا خدا کی نجات کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کا سامنا کرتا ہے۔ وہ کام کرنے والا خدا کی راستہ بازی کا یقین نہیں رکھتا، اس طرح وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ کیا آیت نمبر 4 یہ بیان نہیں کرتی کہ ایک شخص جو اپنے اچھے کاموں کے ذریعے آسمان میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اسے خدا کی راستہ بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب سے وہ اپنے پاک کاموں اور توبہ کی دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے، تب سے اس میں خدا کی راستہ بازی نہیں پائی گئی ہے۔ ایسا شخص مکمل طور پر خدا کی راستہ بازی کو قبول کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا شخص اپنے ظاہری نیکی کاموں کو اپنی مرضی سے ترک کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس کے بجائے وہ توبہ کی دعاؤں کے وسیلے اپنی روح کی نجات کو کمانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ روزے رکھ کر خدا کے سامنے پکارتا ہے۔ اس لیے خدا کی راستہ بازی صرف ان کو عنایت کی گئی ہے جو اس کے راست کلام پر سچائی سے ایمان لاتے ہیں۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستہ باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راستہ بازی گنا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 5 آیت۔ اے بھائیوں، یہ عبارت اس شخص سے تعلق رکھتی ہے جو خدا کا اقرار کرتا ہے اور جو خدا پر ابراہیم کی طرح ایمان رکھتا ہے۔ ہم نجات کے خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جس نے بے دینوں کو رہائی دی۔ اس دنیا میں 2 قسم کے مسیحی ایماندار ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ان میں سے ایک کا ذکر ہے کام کرنے والے، اور ایسا شخص جو خدا کی نجات کو ایک نعمت نہیں بلکہ قرض تصور کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو یسوع پر ایمان لانے کے بعد اپنے نیک کاموں کے سبب سے خدا کے نزدیک پہنچنا جانا چاہتے ہیں، وہ خدا کی راستہ بازی کی نجات کی طرف راغب ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کی قربانی کسی قسم کی ہے؟ آپ کی قربانی کس قسم کی ہے؟ کیا آپ کو خیال ہے کہ آپ کو خدا کی راستہ بازی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اپنے اچھے کاموں کے ذریعے خدا کی نزدیک قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی راستہ بازی کو حاصل نہ کرنے کی بنا پر صرف ایک گناہ گار ہی ٹھہرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مذہبی پاکیزگی کی تعلیم جس کی اکثر مسیحی حمایت حاصل کرتے ہیں، انہیں بے انتہا نیکی کے کاموں کو کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور انہیں خدا کی راستہ بازی کی نعمت کا مقابلہ کرنے کے ذریعے خدا کے دشمنوں میں بدل رہی ہے۔ بائبل یہ بیان نہیں کرتی کہ ہم آہستہ آہستہ خدا کی راستہ بازی کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کی راستہ بازی کو اپنے کاموں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی کاموں کے حامی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ توبہ کی دعاؤں کے وسیلے پاک ٹھہر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صاف اور نیک زندگی بسر کریں تو آپ اور زیادہ راستہ باز بن سکتے ہیں، اور یہ کہ یوں تو یسوع مسیح آپ کے گناہوں کو نکال بھال کر چکا ہے، لیکن اگر آپ آخری سانس تک تقویت کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ مخلصی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم خدا کی راستہ بازی انسانی کاموں کے مرتضاد ہے۔ جو خدا کی راستہ بازی کا مقابلہ کرتے ہیں وہ بدروحوں کے رفیق ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ایسے اشخاص خدا کی راستہ بازی کو رد کرتے ہیں، اور وہ خداوند کی نزدیک گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ اے بھائیوں، ہم 100% بے دین ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خدا کی راستہ بازی
کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے اور اس لیے ایمان کے غلط رستہ پر چل رہے ہیں۔ تب سے بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی حد تک دیندار ہیں۔ ان کا ایمان کہ ان کے روزانہ اور مستقبل کے گناہ ان کی توبہ کی دعاؤں کے وسیلے معاف ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان کہ کم سے کم ان میں کچھ دیندار موجود ہیں، اس لیے وہ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے اور اس کی تلاش کیے بغیر اپنے نیک کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کس قسم کا شخص راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ جو رسمی طور پر توبہ کی دعا کو نہیں پڑھتے وہ راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اقرار کرنے کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس حصہ کے متعلق غلط خیال نہیں کریں گے۔ میں بعد میں راست بازی کی زندگی کے مسائل کے متعلق بات کروں گا۔ وہ جو خدا کا مقابلہ کرتے ہیں وہ بہت بلند نیک کاموں اور روزے کی دعاؤں اور متعدد زندگی گزارنے کے متعلق خیال کرتے ہیں۔ تاہم جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے کام ناکافی ہیں، صرف وہی گناہ گاروں کی اس حالت سے یسوع کی مہیا کردہ گناہوں کی معافی کی نعمت کو اپنے دلوں میں پانے کے وسیلے راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں اور جانیں کہ ہمارے درمیان اپنی راست بازی پر فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جو ہمیں خدا کے نزدیک قبول کرنا وہ یہ ہے کہ اے خدایا، ہم سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ہم وہ گناہ گار ہیں جن سے مرنے کے دن تک گناہ ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں ایمانداری سے اقرار کرنا چاہیے، اور وہ دوسری بات جس پر ہم ایمان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے مکمل طور پر اپنی راست بازی کو پورا کیا ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ذریعے ہر ایک گناہ گار اپنے سب گناہوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ہم ایمان کے وسیلے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم گناہ کے درمیان ہلاک ہونے والے کے تھے، لیکن یسوع کی راست بازی کے باعث اپنے سب گناہوں سے رہائی پا کر نجات حاصل کر چکے ہیں۔ کون حقیقی مبارک شخص ہے؟ خدا کے نزدیک کون مبارک شخص ہے؟ بائبل مقدس ایسے شخص کو مبارک کہتی ہے جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو جن کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ یہاں تک کہ اگرچہ ایک شخص خدا کی نگاہ میں بے تمام اور کمزور ہے اور نیک کاموں کو کرنے کے قابل نہیں یا شریعت کے تمام یا کچھ حصوں پر عمل کرنے کے قابل نہیں، تو بھی اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ خدا سے گناہوں کی معافی کو پائے گا، کیونکہ خدا ایمانداروں کی زندگیوں کو گناہوں کی معافی کی برکت سے آسودہ کرتا ہے۔ یہ خدا کی اس راست بازی پر ایمان لاتے ہیں جس نے یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ذریعے ہمارے سب گناہوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس اقسام کے لوگ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ خدا کے نزدیک نہایت مبارک ہیں، اس لیے کہ یہ بے شمار لوگوں میں سے صرف چند چنے ہوئے لوگ ہیں جو خدا کی خاص برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ خدا نے ایسا کہہ دیا اور ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اگرچہ خدا ایسا کہہ چکا ہے تو بھی کیا ہم اس کے کلام میں کچھ بڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے بھلے کاموں کے ذریعے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یسوع ان کا نجات دہندہ ہے۔ کیا یہاں خدا کے گناہوں کی نجات سے بڑھ کر کوئی اور تکمیل ہے جو یہ کہتی ہو کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، صلیب پر اپنے قیمتی خون بہایا اور مرنے کے بعد پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا؟ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔
تاہم آج کے مسیحی خدا کی راست بازی کے اس حصہ پر ایمان لانے کے متعلق بہت ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے نجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ابھی تک سوچتے ہیں کہ ایک بار وہ یسوع پر ایمان رکھنا شروع کر دیں تو ان کی نجات کے لیے لازمی ہے کہ وہ ضرور آہستہ آہستہ پاک ہوں، پارسائی سے زندگی بسر کریں اور خدا کے کلام کے ساتھ شریعت پر بھی عمل کریں۔ اس طرح کے لوگ بہت الجھن میں ہیں۔ چنانچہ اگر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں راست باز کی طرح دکھائی دیتا ہے تو بھی یہ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ایمان سے بہت دور ہے۔ کیسے ایک شخص پورے طور پر خدا پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ یہ تب ممکن ہے جب ہم پانی اور روح القدس کے کلام پر، جو کہ خدا کی راست بازی میں لپٹا ہوا ہے، سادہ لو ایمان رکھتے ہوں اور اس طرح سے اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی سچائی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ اس کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لا کر اپنے سب گناہوں سے مخلصی پائیں، جس میں خدا کی راست بازی خالصاً ظاہر ہوئی ہے۔ ہمیں با تدریج پاکیزگی کی بیہودہ مسیحی تعلیمات اور غیر مشروط انتخاب اور محض نام کی راست بازی یا جھوٹے ایمان کو یہ کہنا ہے کہ سور کا گوشت کھانا ترک کر کے یا سبتوں کو مان کر ہم گناہوں کی معافی کو پا سکتے ہیں کی تعلیم کو نکال بار پھینک دینا چاہیے۔ ہمیں ان سے بھی جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کہتے ہیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ان کی باتوں کا بھی کوئی حتمی نتیجہ یا صحیح جواب نہیں ہے۔ اے بھائیوں، کیا یہ درست ایمان ہے یا نہیں کہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے وسیلے اور کوئی نیک کام کیے بغیر گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہی حقیقی ایمان ہے۔ کس قسم کے ایمان کام ہم جو خدا کی راست بازی کو حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے؟ کیا ہم نے خدا کے نزدیک کوئی بھلائی کے کام کیے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے آپ سے یہاں تک اپنے خیالات سے کامل ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ہیں۔ پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہر طرح سے جیسا ہم چاہتے ہیں زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں۔ کیا ہم شریعت کے وسیلے نیک زندگی گزار کر اس کے فرزند بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس کی راست بازی کے وسیلے گناہوں کی معافی پانے کے ذریعے اور درست ایمان کے وسیلے روح القدس کی نعمت کو حاصل کرنے کے ذریعے خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کے لیے یہ مکمل طور پر ناممکن ہے کہ وہ مرنے کے دن تک پاک زندگی بسر کر سکیں۔ تاہم اگر ایک شخص کام نہیں کرتا تو بھی اگر وہ یسوع کی مہیا کردہ راست بازی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ ایسا مبارک شخص ہے جو سب گناہوں کی مخلصی حاصل کر چکا ہے۔ دراصل ہر کوئی مکمل طور پر ایک نیک زندگی گزار کے لائق نہیں، اس لیے خدا کو ہم پر ترس آیا اور اس نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا اور اسے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ دلوایا تاکہ وہ اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا سکے۔ پھر یسوع گناہوں کو لے کر صلیب پر مصلوب ہو گیا اور گناہ کے مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک مشرقی کہاوت ہے جو کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنی زندگی دوسروں کی بھلائی کے لیے قربان کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص ایک ڈوبتے ہوئے کو ڈوبنے سے بچاتا ہے تو ہم اس کی خیر اندیش قربانی کو سراہتے ہیں۔ اے بھائیوں، ڈوبتے ہوئے کو بچانا حتیٰ کہ ایک فطرتی بات ہے، تو بھی ہم اپنی سوچ کا رجحان اس طرف بہت زیادہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں ایک مشہور پرانی مثال ہے جسے اینگوزون کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نیک زندگی گزارے تو پھر وہ مستقبل میں مبارک ہوگا، لیکن اگر اس کا کردار برا ہے تو وہ سزا پائے گا۔ بھائیوں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مفت میں اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے؟ یہاں تک کہ ایک نفسانی محبت کے معاملے میں بھی
مرد اور عورت ایک دوسرے سے محبت اور فکر کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں تسکین ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سب لوگ بنیادی طور پر خود غرض ہیں، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ انسانوں میں کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی ہے، اور ہمیں بڑی احتیاط سے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم واقعی اس کی راست بازی پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں، جس نے گو حقیقی طور پر ہم میں کسی طرح کے بھی نیک کام نہیں کیے تھے، تو بھی اس نے ہمارے سب گناہوں کو ہم سے دور کر دیا۔ ہمیں خدا کی اس راست بازی پر ایمان سے جو ہمارے خدا ہمیں عطا کر چکا ہے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ کو ان سب گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کو توڑنے کے وسیلے ہوئی ہے۔ خدا کے نزدیک بد کرداریاں کیا ہیں؟ تمام برے کام جو ہم نے خدا کی راہ میں کیے ہیں بدکاریاں ہیں۔ کیسے میں اور آپ خدا کے نزدیک اپنے گناہوں کو ڈھانک سکتے ہیں؟ کیا ایک موٹی بلٹ پروف جیکٹ آپ کے گناہوں کو ڈھانک سکتی ہے؟ کیا یا پھر 1 میٹر موٹی لوہے کی زر بختر جو کہ مضبوط ترین دھات سے بنی ہوئی ہو خدا کے نزدیک ہمارے گناہوں کو ڈھانک سکتی ہے؟ اے بھائیوں، کیا جب کبھی بھی ہم نیک کاموں کو کرتے ہیں تو کیا وہ ہماری ان بد کرداریوں اور کمزوریوں کو ڈھانک سکتی ہے جو ہم خدا کے نزدیک کر چکے ہیں؟ نہیں۔ انسان کے اچھے کام اپنی تسلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کاموں کے وسیلے اپنے دل کو تسلی دینے کے ذریعے خدا کی عدالت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ ڈھانکے گئے، یہ ہے وہ بائبل میں بیان کیا گیا۔ اے بھائیوں، اگر ہم اپنے گناہوں کو ڈھانکنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ہے کہ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں، جس کے وسیلے سے اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ خدا کی اس راست بازی میں یسوع مسیح کی آمد، بپتسمہ، اس کا ہمارے گناہوں کو اٹھانا اور اس کی بلا واسطہ صلیبی موت شامل ہے۔ اس لیے کیونکہ یسوع نے بپتسمہ کے وسیلے دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس نے صلیب پر عدالت برداشت کی۔ یہی خدا کی راست بازی ہے۔ جب کوئی اس کی راست بازی پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے سب گناہ ڈھانک دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص خدا کے نزدیک اپنے کاموں سے اپنے گناہوں کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ خدا کے نزدیک بیکار ہے۔ یہ صرف یسوع کے بپتسمہ اور خون کے راست عمل کے باعث ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ ڈھانکے جا چکے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی بدولت عدالت میں پڑنے اور ہلاک ہونے اور خدا کے قہر شدید کے باعث جہنم میں ڈالے جانے کو تھے، لیکن عین وقت پر یسوع اس دنیا میں آ گیا اور ہماری خاطر خدا کی راست بازی کو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے کے ذریعے اور صلیب پر جان دینے کے وسیلے پورا کر دیا۔ آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ذریعے اپنے گناہوں کو ڈھانک سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی راست بازی پیشتر ہی سے ساری دنیا کے گناہوں کے لیے عدل کے طور پر اس کے بپتسمہ اور اس کے خون بہانے کے وسیلے عارضی عوضی ٹھہرائی جا چکی تھی۔ آپ اور میں اس حقیقت پر ایمان لانے سے اپنے گناہوں کو ڈھانک سکتے ہیں۔ کس طرح کا ایمان رکھنے والا شخص مبارک ہے؟ اس طرح کا ایمان رکھنے والا شخص مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ کو خدا منسوب نہ کرے گا۔ ایسا ایمان رکھنے والا شخص مبارک اور مسرور ہے۔ کیا میرے اور آپ کا ایمان اسی طرح کا ہے؟ حقیقت میں مبارک شخص وہ ہے جو خدا کے اس کلام کو اپنے دل میں
اپنے دل میں جگہ دے چکا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں پانی اور روح القدس کے ذریعے مخلصی دی ہے۔ ایک شخص جو یسوع مسیح کو اپنے دل میں اس کے بپتسمہ اور خون کے ذریعے پا لیتا ہے اور یسوع مسیح میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ شخص واقعی ہی ایک مبارک شخص ہے۔ ہم ایمانداروں نے ایمان کے وسیلے خدا کی اس عجیب محبت کو حاصل کر لیا ہے جس میں ذرا بھر بھی انسانی سوچ یا کاموں کا عمل دخل نہیں ہے۔ حقیقی مبارک شخص صرف اس ایمان پر یقین رکھ سکتا ہے کہ اسے اپنے دل کے اندر بسایا جا سکتا ہے اور حقیقی خوشخبری کی منادی کر سکتا ہے۔ بھائیوں، خدا کے فرزند ٹھہرنے اور گناہوں سے رہائی پانے کے لیے اپنے کاموں کے وسیلے اس کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کیا آپ پاسدار ہیں؟ اگرچہ کوئی نیک نہیں ہے تو بھی اگر وہ نیک بننے کی کوشش کرتا اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بن سکتا ہے تو یہ خود پسندی ہے۔ اگر ایک غریب شخص ایک ارب پتی سے ایک بہت قیمتی تحفہ حاصل کرتا ہے تو اس غریب شخص کے پاس شکریہ ادا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا کی راستہ بازی کے لیے بھی یہی ہے۔ رومیوں کا خط 4 باب ان لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے جو خدا کے وسیلے مبارک ٹھہرائے گئے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی خوشخبری کے کلام پر ایمان لانے سے جو خدا کی راستہ بازی میں لپٹا ہوا ہے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نعمت آپ کی ہوگی۔ آمین۔